چیز پہ سمجھوتا کر لیں، سیدہ کے حق پہ سمجھوتا نہ کریں۔ فضائل سنیے گا، دو لفظ فضائل کے ضرور سنیے گا۔ پورا عرب اس کی ماں کا مقروض تھا۔ بی بی نے بھرے دربار میں جب خطبہ فتح دیا تھا، کتنا جاندار جملہ میاں صاحب بی بی کا، بی بی نے بھرے دربار میں آ کے کہا اگر میں وراثت کا مطالبہ نہ بھی کروں میں اپنی ماں کا قرض واپس لینے آئی ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، میں اپنی ماں کا قرض واپس لینے کے لیے آئی ہوں۔ رب مرضی کے شریعت کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ لینا، جو بندہ کسی کا قرض رکھ کے سو جائے پھر اس کی نماز کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اس کے روزے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ آج اسلام میں جو بندہ بھی روٹی کھاتا ہے یہ زہرا کی ماں خدیجہ کا صدقہ ہے، یہ سارا قرض ہے بی بی خدیجہ کا۔ معصوم سے پوچھا مولا اس قرض کو کیسے اتارے؟ فرمایا زہرا پہ درود پڑھتے جاؤ، قرض اترتا چلا جائے۔ جو چاہتا ہے کہ وہ مقروض نہ رہے، سیدہ بلند السلوى کتنا جاندار جملہ بی بی نے کہا اگر میں وراثت کا مطالبہ نہ بھی کروں میں اپنی ماں کا قرض واپس لے لوں۔ قرض واپس کرو میری ماں کا۔ کتنی مالدار تھی یہ بی بی۔ ہر صبح جب نبی کے گھر آئی ہے، میں اہل سنت کتاب تاریخ ابو الفدا سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں، جب یہ بی بی نبی کے گھر آئی ہے بی بی ہر صبح ایک غلام کے قد کے مطابق سونا تولتی، فرماتی آج میں نے پہلی نظر اپنے سردار کو دیکھا ہے، اس کے چہرے کا صدقہ بانٹ کے آؤ۔ ایک غلام آزاد ہوتا اور اس غلام کے قد کے مطابق سونا نبی کے پہلے صبح چہرے کے دیدار کا صدقہ بانٹتی تھی۔ آج اسلام میں جہاں جہاں بھی مال ہے پورا اسلام مقروض ہے بی بی خدیجہ۔ بھرے دربار میں کھڑی اور بی بی نے جا کے کہا اولاد چھوٹی ہو، باپ مر جائے، مخدوم صاحب ماں باپ بن کے بچے پالے، دعا کیا کرو اولاد چھوٹی ہو ماں نہ مر جائے۔ باپ سے اولاد پالی نہیں جاتی۔ وہ 3 جماعتی ثانی کی شام کو علی اکیلا زہرا کی قبر پہ آیا، رو کے کہتا میں نے تیرا دروازہ برداشت کر لیا، میں نے تیرا پہلو برداشت کر لیا، زہرا مجھے تیری غربت کی قسم تیری بیٹیوں کے بہن مجھے سونے نہیں دیتے، ایک بار گھر آ کے اپنی زینب کو چپ کروا دے۔ زہرا مجھ سے تیری بیٹیاں چپ نہیں ہو رہی، رونا جو مظلومہ کو رونے آئے ہو، جتنے میرے شیعہ سنی بیٹھے کلمہ تو نبی کا پڑھتے ہو، سامنے ہے باب الوحوائد ابو الفضل العباس کا علم، یہ ہے پاک شہزادی کی ذری، فضل بھائی مجھے بی بی کی ذری کی قسم، عباس کے علم کی قسم، اللہ کی وحدانیت کی قسم، رسول کی رسالت کی قسم، علی کی امامت کی قسم، حسن کے کفن کی قسم، حسین کے سجدے کی قسم، غلط پڑھوں قیامت والے دن یہودیوں میں میرا شمار ہو، علی کے دشمنوں میں میرا شمار ہو، اتنی بڑی بد دعا دے کے اپنے سنی بھائیوں کو بتانے لگا ہوں قتل ہوئی ہے تمہارے نبی کی بیٹی، طبعی موت نہیں، دروازے پہ آ کے مسلمانوں نے مارا ہے محمد کی اکلوتی بیٹی کو۔ 10 محرم میں 3 جمادی ثانی میں یہ فرق تھا، 10 محرم کو ماؤں کے سامنے بیٹوں کو مارا، 3 جمادی ثانی کو بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا۔ ماں رو رو کے کہتی رہی حسن میرا بازو چھڑوا۔ دعا کیا کرو کوئی ماں بیٹوں کے سامنے غریب نہ ہو۔ بس
بزرگ کہہ رہے مجھے صرف اتنا بتا علی نے برداشت کیسے کیا؟ ایک دفعہ مکے کے کافر رسول پہ حملہ کر دیا. بی بی خدیجہ کو پتا چلا. بی بی خدیجہ گھر سے نکل کے بازار میں آئی. عربوں کا قانون تھا یہ کسی کو مار رہے ہوتے اگر اس کی بیوی یا بیٹی آ جاتی یہ اسے چھوڑ دیا کرتے تھے. ادھر سے بی بی خدیجہ کا پاؤں مکے کے بازار میں آیا. کسی نے کہا خدیجہ آ رہی ہے. مکے کے کافر نبی کو چھوڑ کے چلے گئے. اب میرے بزرگ نے مجھ پہ سوال کیا لیا قرآن ممبر پہ انہوں نے علی کے گلے میں رسی ڈالی ہوئی تھی. یہ علی کو مدینے کی گلیوں میں لے کے ایسے پھر رہے تھے جیسے کسی لاوارث قیدی کو لے کے پھرتے ہیں. زہرا کا پہلا قدم دروازے سے باہر آیا. بے غیرت 5 تازیانے لے کے زہرا کے دروازے پہ چلے گئے. بی بی کی آواز آئی یا علی انہوں نے میرا حیا نہیں کیا. حوصلے کے ساتھ جملے سن. کوئی ایک درد ہے رسول کی بیٹی کا. ان مسلمانوں نے کوئی ایک انداز سے ستایا رسول کی بیٹی. مدینے میں یہودی نہیں تھے, عیسائی نہیں تھے, صرف مسلمان تھے. باپ دنیا سے چلا جائے دشمن بھی بیٹی کے سر پہ پیار دے کے جاتے ہیں. یہ میرے دونوں ہاتھ ہیں بی بی کی زری کی طرف. اپنی آنکھوں سے میں نے روایت پڑھی ہے. لوگ کہتے ہیں نا 36 40 50 یا 60 لوگ آئے تھے. قرآن میرے سر پہ رکھو مجھے بی بی کی عزت قسم 7000 بندے زہرا کا دروازہ جلانے آئے. پورے کا پورا لشکر زہرا کے دروازے پہ آ رہا. مدینے کی گلیوں میں زلزلہ آیا ہوا تھا. سیدہ کے دروازے کو آگ لگ گئی. محمد کی بیٹی مولا علی کی حکومت کے دور میں ایک شخص نے آگے کہا یا علی میں شکایت کرنے آیا ہوں. پچھلی حکومتوں میں ایک ایسا شخص ہے جس کے وظیفے میں کمی نہیں ہوئی, اس کے وظیفے میں زیادتی ہوئی ہے. یا علی ہمیں بتا سکتے ہیں اس کے وظیفے میں کمی کیوں نہیں ہو رہی؟ علی ممبر پہ رونا شروع ہو گئے. اس نے کہا یا علی ہم نے پوچھا ہے کہ اس بندے کے وظیفے میں کمی کیوں نہیں ہو رہی اور آپ رو رہے ہیں؟ علی نے رو کے فرمایا اس کے وظیفے میں اضافہ اس لیے ہوا ہے اس کمینے نے زہرا کو تازیانہ مارا تھا. اس کا نام کنفذ ہے. ہر نماز پہ بی بی نام لے کے لعنت کرتی رہی ہے. بی بی کا دایاں ہاتھ دروازے پہ تھا. کوئی سید مجھے معاف کر دینا. والحجر بالزہرا الاسود کتاب کہتی ساری زندگی زہرا کے بازو پہ اس تازیانے کا نشان رہا. سر زخمی, چہرہ زخمی, بازو زخمی, پہلو زخمی, انگلیاں زخمی. چھوڑ کے پڑھ رہا ہوں ورنہ علی کی عزت کی قسم اتنا مصائب ہے کہ پڑھیں مر جائے پڑھنے والا. اشارہ کروں گا میں بار بار لفظ لینا چاہتا تھا مجھ سے لفظ نہیں لیا جا رہا. میں اشارہ کروں گا. زہرا اور سکینہ ایک جیسی زخمی تھی. کتابیں کھولنا تصدیق کرنا. پہلو تھا زخمی بایاں, تسبیح نہ پڑھ سکی دائیں ہاتھ سے. اب تمہارا کام ہے علماء سے پوچھنا کہ پہلو زخمی تھا, ہاتھ یہ پہلو پہ تھا, یہ ہاتھ تسبیح کیوں نہیں پڑھتا تھا, اس ہاتھ سے رسول کی بیٹی تسبیح کیوں نہ پڑھ سکی, یہ ہاتھ بھی بی بی کا زخمی, یہ پہلو محمد کی بیٹی کا زخمی, اس ماتھے پہ بی بی کے زخم کا نشان, بازو بی بی کے زخمی, پورا بدن بی بی کا زخمی. اب کوئی سید بیٹھا مجھے جملہ معاف کر دینا, میں اب پھر اشارہ کر کے گزر جاؤں گا. جب یہ علی کے گلے میں لسی ڈال کے علی کو باہر لے کے آ رہے تھے زخمی زہرا ایسے چلی جیسے اکبر کی لاش پہ حسین آیا تھا. زہرا نے آ کے علی کے کمر بند پہ ہاتھ رکھا. ایک کمینے نے تلوار کی نیام نکالی, اس نے زہرا کے ہاتھ پہ ماری. بی بی کی آواز ہے یا علی میری انگلیاں شہید. حسین